اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ ایک منٹ میں، ایک دن میں، ایک سال میں کالج سے افسر بن کے تو نہیں نکلتا، ایک سال میں ڈاکٹر بن کے تو نہیں نکلتا، ایک سال میں ڈاکٹر بن جاتا ہے، ایک کتابیں پڑھنے سے ڈاکٹر بن جاتا ہے، نیم حکیم نیم ملا۔ اور یہ رستہ جان سے پاگلوں والا ہے، پاگل سمجھتے ہیں لیلا مجنون، لیکن کہ دماغ خراب ہوتا ہے، میں اتنی شادی کرنی، میں اتنی مرنا، تمہاری فلانی لڑکی ہے، رشتے دار ہے، کہتے رشتے دار نہیں، اسکول میں جو دیکھی تھی نا وہی اچھی لگی ہے، اسکول میں دیکھی تھی اس نے دیکھی تھی، تم نے بھی دیکھی تھی۔ خط آتے ہیں، کرم کریں ہمارا ادھر کام کرا دیں، آپ کا بڑا احسان ہوگا۔ ہو سکتا ہے لکھتے ہیں باتیں، ہم خودکشی کر رہے ہیں، کرتے نہیں، کوئی کرتا ہے، سارے کرتے ہیں۔ تو ایک منٹ میں نہ ڈاکٹر بنتا ہے، نہ ہیرو بنتا ہے، نہ کیپٹن بنتا ہے، نہ کھلاڑی بنتا ہے، نہ بنتا ہے ایک منٹ کپتان ایک دم بن جاتا ہے۔ پھر یہ چیزیں جو کھپتے ہیں مرتے ہیں، میرا خیال ہے آخرت میں بہت بڑے درجے ملیں گے اس میں۔ ہاں تو کوئی باتیں بھی تو ہونی چاہیے، سمجھ بھی آنی چاہیے نا کہ یہ کیا تم نے شروع کیا ہوا، یہ کرتے ہو۔ کسی کو پوچھتے بھائی یہ تم کیا کرتے، بس سال یہ روز جاتے، یہ ڈاکٹر بنے گا، یہ جھنڈا اٹھائی پھرتا ہے، یہ بلے کیا، یہ کھلاڑی بنے گا، اچھا یہ ہیرو بنے گا، یہ باکسر بنے گا۔ ہاں تو وہ بھی بنے، یہ گلوکار اداکار بنے گا، ایک دم بن جاتا ہے۔ 1000 لگتے ہیں، ایک کا نام نکلتا ہے اس میں۔ جو لیلا مجنوں کا رستہ نہیں ہے، ایسے ہی ہے، بس جیسے کہتے ہیں بے وقوفوں کا رستہ، پاگل واقعی پاگل ہے۔ جو خدا رسول کو چھوڑ کے چلے وہ پاگل ہے، عقل مند ہے؟ تم بتاؤ۔ اب اس کا فیصلہ اس کو موت بتائیے، وہ تو آتی ہے سب پر، آخر میں دوائیں بیکار، ڈاکٹر بیکار، سب کچھ بیکار۔ پھر سوچ آئے گی، سوچ اچھا ہے، وہ سوچ فائدہ تو نہیں دے گی۔ اور قرآن پاک میں انسان تمنا کرتا ہے اب لوٹایا جاؤں دوبارہ۔ ارے انہا کلمۃ، یہ کہے گا وہ بات، لیکن یہ اب ہو نہیں سکے گی یہ بات۔ پہلے کہہ دیا تھا، سنا دیا تھا، سمجھا دیا تھا، اور سمجھانے کے لیے ایک عام شخصیت کو نہیں بھیجا تھا، حضرت محمد مصطفیٰ کو بھیجا تھا، جن کی مثال ملنی مشکل ہے، جن کی صداقت دنیا میں نہیں ہے، جن کا سکہ کائنات تک بیٹھا رہے گا، ان میں وہ خوبیاں ہیں۔ پھر بھی بات نہیں مانی، ہاں اب کہتے واپس کرو، میں جو کچھ ہے مانوں گا، وہ تو فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی فرمایا سرکار نے، الناس نیام، لوگ نیند میں ہیں، اذا ماتوا انتبہوا، جب موت آتی ہے پھر یہ ہوش میں آتے ہیں، تو اس وقت فائدہ ہوگا؟ موت دور تو نہیں ہے، وقت بھی اس کا نہیں ہے، جوان کو آ جاتی ہے، بوڑھے کو آج نہیں تو کل تو اس نے آنا ہی ہے۔ تو اس سے پہلے کیا کام پہلے کریں؟ ایمان والے کام کریں یا شیطان والے کام کریں یا گلوکار والے کام کریں، یا جلدی سے ڈاکٹر بن جائیں؟ پھر ڈاکٹر کون بنے گا؟ یا ڈاکٹر جلدی سے بڑا تاجر بن جائے، بڑی جاگیردار بنے، پھر کون بنے گا؟ تو یہ مسئلہ ہے، تو پھر سوچیں کہ پہلے کون سا کام ضروری ہے وہ ہم کر لیں، باقی ہو نہ ہو جو مہم کام ہوتے ہیں ان کی اہمیت زیادہ پہلے کریں۔ اب تمہاری نظر میں کیا، میری نظر میں سب کچھ چھوڑے، دنیا کے کام ہونا، سب سے پہلے غلام مصطفیٰ بننے کی کوشش کریں، بس۔ اگر کوشش کی، کوشش ناکامیاب بھی ہوئی ہے، اس قابل بھی نہیں تھا، لیکن نیت کا سچا تھا، وہ خود اس پر رستہ کھول دیں گے رحمت کا۔ نہ دل اچھا، نہ ہماری نیتیں اچھی، نہ ہمارے عمل اچھے، ہاں، اور اسی رستے میں جانا پڑے گا، بچ کوئی نہیں سکتا۔ ہاں وہ قبر میں گیا تھا تو اس کا سوچ رہا یہ قبر میں گیا فاتحہ پڑھ، تیری فاتحہ نہیں پڑھی ہے۔ جہاں بجتی ہیں شہنائیاں وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں۔
اس کا روتا، تو اس کا کیا رونا رونا، تو اپنا رونا رو. آقا کہ اپنے کو مردوں میں سے گنو، صبح شام کے انتظار میں مت رہو. آج صبح ہے کل صبح شاید نہیں ہوتی ہے، آج رات ہوتی کل رات تم کہیں اور ہو گئے، یا قبرستان میں ہو گئے یا اسپتال میں ہو گئے. کسی وقت کی امان نہیں ہے دنیا میں، کچھ ہو سکتا. دیکھ لو حکومتیں بدل گئیں، لوگ بدل گئے، وہ بدل گئے، آثار قدیمہ نکلے. یہ فلاں آثار قدیمہ ہیں تھے، بس تمہارے بھی آثار قدیمہ نکلیں گے. تو پھر کیا جلدی سے کرنا چاہیے، کچھ سوچنا چاہیے نا. انسان کوئی قدم مضبوط اٹھائے، باقی کام کر کے سب سے پہلے مہم یہ کام ہے. کچھ سوچ سمجھ آپس میں مذاکرات کریں، مشورہ کریں. پہلے سڑکیں بنا لیں، یہ بنا لیں، پاکستان بنا لیں، اور قبرستان میں تمہارا باپ جائے گا. آپ سے مشورہ چاہتا ہوں، یہ مشورہ دیتا ہوں کہ یہ چیز بھی سوچنی چاہیے، نہیں سوچنی چاہیے. جو نبی پاک کی بات کو اہمیت نہیں دے گا اس کی بڑی ستیہ ناس ہوگی. ہاں کہ اس نے اپنے کو ایک رحمت کے رابطے سے توڑ کے رکھا، ہمیشہ کے لیے برباد ہو جائے گا. تو آقا نے وہ رستے بتائے ہم کو، آپ کو کہا اکثر ذکر حازم اللہ، کثرت سے کسی چیز کو یاد کرنا، موت کو یاد کرو. ہاں پھر انسان کچھ سوچتے سب کرنا کرانا، فائدہ تو ہوگا نہیں. بیٹھے ہوئے وارث نعرے سے بھی چابیاں کھول لیں گے، جو میں نے پکے رکھی ہو کنارے میں تو کوئی نہیں چابی نکالتا، وہ بھی نکال لیں گے. موت تو آئے گی، بے بس ہوگا. گھر میں بھی دیکھیں گے کیا کیا اس نے رکھا ہے، ادھر دیکھو فلانا سے صندوق کھولو، فلانی چیز کھولو، فلانا بٹوا کھولو اس کا. ہاں پھر کیا ہوگا، سنبھال لیا سب کچھ، اپنے کو نہیں سنبھال سکے، اب چھوڑ دے تو لاش میں بدبو پڑ جائے گی. اس کو آقا جی نے کہا ہاں کہ کثرت سے ذکر کرو موت کا. ایک تو انسان کو سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے، دوسرا فرمایا دل کا زنگ اترتا ہے، اور باقی بھی جو چیزیں کہیں وہ بھی کرو. اب جس مریض کو شفا کی ضرورت ہوگی وہ پریشان ہوگا، اس کے ذہن بیٹھ گیا واقعہ میں روحانی مریض ہوں، وہ تو ڈاکٹر بھی ڈھونڈ لے گا، مرض کا علاج بھی ڈھونڈ لے گا، پرہیز بھی کر لے گا، دوا بھی کھا لے گا، خدا کرم کر دے گا، خدا نے اسباب بنایا. اور جس مریض کی عقل ہی ایسی ہے یا قسمت ہی خراب ہے، نہ وہ دوا کھائے گا، نہ وہ پرہیز کرے گا، نہ ڈاکٹر سے رابطہ رکھے گا، پھر سر جل کے مرے گا آخر میں. تو مرض جو ظاہری اس کا علاج ہو جائے نہ ہو جائے یہ عارضی، اس سے نقصان اتنا نہیں ہے، جان کا نقصان. جو روحانی مرض ہے یہ بہت تباہ کن ہے، آخرت خراب، دنیا خراب، ایمان چھوڑ کے مرا، نہ نماز میں دل لگتا تھا، نہ درود میں دل لگتا تھا، نہ قرآن شریف سے پیار تھا، نہ خدا سے پیار تھا. تو پھر اس وقت اس مریض کا کیا حال ہوگا. تو اس کا علاج اس مرض کا یہی مرض ہے. یہ ظاہری بخار کینسر مرضیں نہیں ہیں، یہ رحمت والی مرضیں ہیں. اس سے خدا کا غضب نہیں ہوتا، مریض پر خدا کی رحمت ہوتی ہے، مریض کے درجے بلند ہوتے ہیں، مریض کو اس مرض پہ صبر پہ بڑے بڑے درجے ملتے ہیں. لیکن جو اندر کی مرض ہے، نماز چھوڑنے سے اجر ثواب ملتا ہے، درجے ملتے ہیں، دودھ چھوڑنے سے کوئی اس کو ثواب ملے گا، وہ رحمت سے دور ہو گیا، اس جنت کا رستہ بھول گیا. ایک حدیث میں فرمایا جو درود مجھ پہ بھول گیا جنت کا رستہ بھول گیا. رحمت مہدہ، میں تم کو خدا کی رحمت دیا گیا ہوں، حدیث شریف میں ہے. تتفلتون من یدی، میں تم کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہتا ہوں، اس کا یہ مفہوم ہے. تتفلتون من یدی، میرے ہاتھ سے نہ نکلو، میرے قریب رہو، کہ میں محمد مصطفیٰ ہوں، تم کو بچانے والا ہوں، خدا نے تمہاری رحمت بھیجا مجھے. تو ہم کو ان سے محبت کا معاملہ کرنا چاہیے، تو پھر وہ معاملہ تو وہ وسائل کرنے چاہیے، وہ عمل کرنے چاہیے. جلدی مکان بن گیا نہ بن گیا، چھوڑ کے ہی مرے گا، ساتھ لے کے تو جائے گا نہیں. اس میں بھی رہے گا پتہ نہیں جنات آ جائیں گے، اغوا والے آ جائیں گے، زلزلہ آ جائے گا، کوئی ضمانت نہیں ہے. یا ایک ہمسایہ مل جائے گا، رات دن تیری ناک میں دم کر کے رکھ دے گا، چلو
اب مکان بدلو، دنیا سے ایک مصیبت چھوڑے دوسری، دوسری چھوڑے تیسری، تیسری چھوڑے چوتھی، کسی کی مصیبت ختم ہوئی، بادشاہوں کی ختم نہیں ہوئی، تو ہماری تمہاری ختم ہوں گی؟ مصیبتیں ختم ہوں گی ایمان والے کی موت کے بعد۔ آقا جی کے ایمان والا مرتا راحت پاتا ہے، اس کی مصیبت تو ایمان لے کے مرے گا تو ہوگا نا، نمازیں پڑھ کے مرا، دروشی پڑھ کے مرا، آدھی رات کو تہجد کو قرآن پڑھتا رہتا تھا، روتا رہتا تھا کہ آج گناہ ہوا کل نہیں کروں گا، نہیں گناہ پہ گناہ، توبہ بھی نہیں۔ اب یہ کیا بنے گا آگے؟ اس کا معاملہ تو خدا کے ساتھ ہے، یہ چھپے ہوئے معاملے، ہاں جی، لوگوں کے ساتھ تو نہیں، لوگوں کے ساتھ تو چھوٹ جاتے ہیں، چائے پانی دیا، رشوت دیا، کچھ دیا، چکر چلایا، چھوٹ گیا، وہاں تو ایسی باتیں نہیں ہیں۔ تو یہ سوچ ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے؟ یہ ایک رسمی نماز تھوڑی سی پڑھ لی، بھاگ گئے، سوچا نہیں کہ فکر ہر کا فکر دنیا کی لگی ہے، اب مکان کب بنے گا، اب اس نے سکوٹر لیے، میں بڑا بنوں، میں موٹر لوں گا انشاءاللہ، پھر میں یہ چیزیں فکریں ہونی چاہیے۔ یہ چیزیں انسان کو مصیبت میں لے جاتی ہیں۔ اگر تم کو ایمان چھوڑنے کے بغیر یہ موٹر کا بنگلے کار ملتے تب بھی دل نہ لگاؤ، لیکن رہو اس میں، کوئی بات نہیں، شکر کرو، لیکن بنگلے کار دنیا کے پیچھے ایمان کو مت چھوڑو، ایمان کو مت کمزور کرو۔ میں کیا کروں، کاروبار ہے، کام ہے، نماز نہیں پڑھی جاتی، یہ نہیں پڑھی جاتی، ضرورت نہیں پڑھی، یہ تو بہت بڑی مصیبت ہے۔ ایسے کاروبار سب چھوڑ دو، دور نماز پڑھو، ایک ٹائم کی روٹی مل جائے کافی ہے، کہ تو ایمان لے کے مرے، آگے تجھ کو راحت ہو، تیرا ساتھ کوئی نہیں دے گا۔ اگر ساتھ تیرے دیں گے خدا رسول سے بنا کے رکھ، جن سے بنائی یہ سب چھوڑ دیں گے، کوئی تیرا ساتھ نہیں دے گا، دے گا کوئی ساتھ؟ لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم، نہ تمہیں نفع دیں گے تمہاری آل اولاد، تمہارے رشتہ دار، یہ سب ختم ہو جائے گی۔ آقا جی کہتے ہیں کہ عورت بیٹے کے پاس آئے گی، کہے گی تیری ماں ہوں میں، ماں جانتا ہے میں ماں ہوں، اب ماں پر رحم کر، کچھ مجھے نیکی دے، نیکی نہیں دے گا، بتاؤ۔ تو پھر اب سے اس کا کچھ سوچ ہونی چاہیے، یا جیسے موت آ گئی پھر سوچیں گے؟ یہ کام پہلے کرنے چاہیے، پہلے سوچنے چاہیے۔ اس لیے نیتیں پڑھتے ہیں، مجھ میں بھی احساس ہو، تم میں بھی احساس پیدا ہو، ہم آخرت کا سوچیں، دنیا کا نہ سوچیں۔ یہ نہ ہمارے پاس رہی ہے، نہ کسی کے پاس رہی ہے، دھوکہ دے کے ایمان لوٹ کے پیچھے ہی رہی ہے، ایمان لوگوں کا لوٹا اس نے، اور کچھ نہیں سے حاصل ہوتا۔ اسی آقا نے کہا دنیا کی محبت ہر برائی کا جڑ ہے، اور جو اس کے پیچھے لگ جائے، جو کہتے ہیں گزارا کرنا، وقت پاس کرنا، وہ اور ہے، جو اس کے پیچھے لگ جائے، فرمایا وہ کتا ہے، طالبھا کلاب۔ تو خدا کہے آقا جی کی تعلیم، ان کی عظمت ہمارے دل میں اترے، ہم ایسی مصیبتوں سے بچ کے مریں۔ دنیا کی مصیبتیں نہیں اٹھائی جاتی، آخرت کی اٹھائی جاتی ہیں۔ دنیا میں تھوڑی مصیبت آتی ہے تو آدمی کہتا ہے میں کیا کروں، خودکشی کروں، کدھر جاؤں، میں گھر سے بھاگ جاؤں، گھر باغ چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، حالات رول رہی ہے، گھر رول رہا ہے، یا خودکشی کر لیتے ہیں، وہاں تو خودکشی بھی نہیں ہے۔ تو یہ سوچیں ہونی چاہیے، اور پھر دل مانے نہ مانے، یہ باتیں حق ہے تو زبردستی عمل کرے، دل لگے نہ لگے نماز پڑھے، دل لگے نہ لگے درود پڑھے، ہاں کرنا چاہیے وسیلہ، باقی ہو نہ ہو اللہ کی مرضی قبول، وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ تم کو شفا ہو نہ ہو، تم کو دوائی کھانی چاہیے، پرہیز کرنی چاہیے، ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، نہیں کہ میں کچھ نہیں کروں گا، کرنا چاہیے۔ پھر ہو نہ ہو شفا ہے وہ دوسرا بات ہے، اس کی سوچ بات نہیں، لیکن یہ کرنا چاہیے، ایسے اعمال کا بھی کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالی ہم کو آپ کو توفیق دے۔ تھوڑا پڑھ لیں، ہاں تو کچھ عمل کا بھی کوشش کریں، بس وقتی طور سے تہوار کیا، ربیع البارہ کچھ کر لیا، رجب 27 کر لی، یہ کر لی، پھر وہی کہ وہی، یہ تو نہیں، حالت بدلنی چاہیے، ہاں ایک رستہ مستقل پکڑنا چاہیے۔ صحابہ کے یہاں کوئی ایسی چیزیں نہیں ہوتی تھی، ہر وقت ربیع الاول اور ہر وقت یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی، قربانی اور عمل میں بڑے مضبوط تھے۔ یہ بزرگوں نے یہ چیزیں رائج کی ہیں، اس لیے کہ لوگوں کو سیدھے راستے پہ جلدی نہ آئے۔ یہ حکمت کا راستہ بزرگوں نے نکالا ہے کہ محبت کے ذریعے انسان بڑی جلدی تیز ہوتا ہے،
کہ اگر خدا سے اس کی محبت پیدا ہو گئی خود ہی آدمی تیز ہو جاتا ہے، ورنہ ان کی ایسی چیزیں نہیں ہوتی جو ہمارے ہاتھ ہیں۔ ان کے عمل کے بہت معاملے مضبوط ہوتے تھے، وہ قربانیاں دیتے تھے۔ ہم لوگ کو بھی بس یہ عمل کرے، محرم آ گیا یہ کر لیا وہ یہ کر لیا، عمل ہے ہی نہیں ہے، یہ کیا فائدہ ہوگا سارا؟ اور اللہ کو وہ عمل پسند ہے جس میں ناغہ نہ ہو، چاہے تھوڑا ہی ہو۔ آپ کسی حال میں بھی ہوں، سفر میں ہوں یا اپنی جگہ پہ ہوں، یا امیر ہوں یا غریب ہوں، آپ خوراک نہ چھوڑیں۔ خوراک چھوڑیں گے سارا معاملہ خراب ہو جائے، جان خطرے میں۔ آپ امیر ہوں غریب ہوں کچھ بھی ہوں، ایمان کو خطرے میں نہ ڈالیں، ذکر اذکار نہیں چھوڑنا، چاہے جیسی حالت ہو۔ آقا جی ذکر کرتا مثل زندے نہیں کرتا مثل مردہ، مردہ کہا ہے، یہ کسی حال میں نہ چھوڑیں۔ ہاں آپ روٹی پانی کھانا پینا کسی حال میں چھوڑ سکتے ہیں؟ نہیں چھوڑ سکتے، بلکہ سالوں کا انتظام کر کے کہتے ہیں ہو جائے تو اچھا ہے۔ ایسے اس سے زیادہ اہمیت روحانی زندگی کی ہے۔ ہاں تو اس کو نہ چھوڑیں، اگر ذکر اذکار آپ نے نہیں چھوڑے اور یہ خوراک روحانی نہیں گئی تو آپ کے دم میں دم کچھ آ جائے، کچھ اعمال شروع ہو جائیں گے۔ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں سمجھدار آتے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا، پھر بعد میں جب تجربہ ان کو ہوتا مان جاتے ہیں کہ ہمیں ذکر سے دنیا کے بھی فائدے ہوئے ہیں، درود سے دنیا کے بھی آخرت کے فائدے ہوئے ہیں، گھر میں بھی رحمت ہوئی ہے۔ تو ان چیزوں سے اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے، اور تھوڑا مستقل رکھے، زیادہ جتنا ہو جائے، تھوڑے کو نہ چھوڑے۔ کہ آقا جن کا حب الاعمال الی اللہ ادوم ہوا، اللہ کے ہاں زیادہ قیمت اور محبت اس عمل کی ہے، خدا اس کو پسند کرتا ہے جس میں ناغہ نہ کرے۔ 100 لا الہ الا اللہ سے جو وظیفے اس میں ناغہ نہ کرے۔ یہ خوراک چل بڑھ جائے اس کو نہیں چھوڑنا ہے۔ 5 وقت کی نماز نہیں چھوڑنی۔ نہیں پڑھ سکتا مسجد میں تو سمجھے کہ مسجد میں نہیں پڑھا، آقا جی کا گھروں کو گھر میں ہی پڑھ لے، جب تک کہ کچھ طاقت ہے، مریض ہے پھر مسجد میں پڑھے۔ یہ فکر لگی رہنی چاہیے، بعد میں کر لیں گے، سستی آ جاتی ہے، ایسے نہ کریں۔ آپ کو پتہ ہے نبی کہ بے نمازی کی قبر میں خدا سانپ رکھے گا جو قیامت تک اس کو ڈستا رہے گا، برداشت ہوگی؟ یہ سب حالات ہمیں تمہارے سامنے آئیں گے نہیں آئیں گے؟ تو اس کے لیے پہلے سوچنا چاہیے، جب کھائی میں گریں گے پھر سوچیں گے، پھر بہت مشکل ہے۔ اس لیے کچھ کوشش کریں، ان چیزوں میں لگیں۔ یہ ایسی ان چیزوں کو وقتی طور سے جو کر لیتا ہے تھوڑا سا فائدہ ہوتا ہے، پھر فائدہ نہیں ہوتا۔ تو ہم یہاں سے اٹھے کچھ لے کے اٹھیں کہ جو ذکر اذکار لیے اس کا ناغہ نہیں کرنا ہے، نمازوں کی اہمیت رکھنی ہے، اور موت کو ہر وقت یاد کرنا ہے، ذکر کرنا فلانا مرا تھا، فلانا کا یہ ہوا تھا، اور کبھی کبھی قبرستان جانا، ادھر بھی دیکھنا ہے۔ ہاں پھر یہ سب چیزیں ترتیب آقا نے بتائی ہے، تو خدا ہم کو آپ کو توفیق دے انشاءاللہ۔ اور ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کیا کہتے ہیں؟